سلامی خلق میں محشر بپا ہے وفات حضرت خیر وفات حضرت خیر النساء یہی آتی ہے ہر چکی سے آواز بطول پاک بطول پاک آسیہ پیغمبر کو جو روتی تھی شب و روز اسی کو آج قربان اسی کو آج قربان رو رہا کہاں حیدر سے زہرا نے یہ رو کر کہ سارا تمہارا چھوٹا ہے میری دو بیٹیاں ہے اور دو بیٹے یتیمی کارے یتیمی کارے سامنا ہے سلامی الف میں جناب بلقیس بارہ اس کی جناب مریم درود خواہیے اس کی جناب ہے شان خدا آئیے کس کی جناب ہے دلیزا کس کی جناب ہے کرسی زمین سے لیتی ہے گوشے پناہ کے بیٹھا ہے عرش سائے میں بیٹھا ہے عرش سائے میں کس بیٹے پکارتے گے للہ باہرہ امانا اتنا رو غلاموں پر رحم کا نانا کہاں گئے ہیں بلا لائے ہم بتا ہم کپڑے پھاڑتے نہیں تو گلے لگا ہم کپڑے پھاڑتے نہیں تو گلے لگا نانا کے بعد آئیں گے بے قدر ہم ہوئے سب ایک طرف حضور سب ایک طرف حضور باہر سے مرتضی گئے گھر میں جھکائے سر موڈا پہ رو رہی تھی
خوشیاں دینے لگے پیامے عرب شاہ بحر گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں بے فدا گھبرا کے بولی آب میں موت ہوئے تو مر جاؤں یا علی بابا کا سوگے کے بابا کا سوگے کے کدھر باہر سے مرتضی گئے گھر میں جھکائے سر موڑھا پہ رو رہی تھی اکیلی وہ خوشیاں دینے لگے پیامے عرب شاہ بحر گھبرا کے گھبرا کے بولی آئے کروں کیا میں بے فدا آب میں موت ہوئے تو مر جاؤں یا علی بابا کا سوگ بابا کا سوگ لے کے میری طرف سے مدینہ کو دو پیام لوگوں کا پانا ہو میری رخصت ہے صبح و شام دو چار دن تمہارے محلے میں ہے مقام رونے کی دھوم ہو چکی اب کام ہے تمام رونے کی دھوم ہو چکی اب کام ہے تمام گھبراتی ہوں وطن میں سفر کے مہینے سے بابا سدھارے کام بابا سدھارے کام بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بہار کل میرے کاروبار میں تم ہوں گے خود ڈال خدمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال نہلا دھلا دیا کہ پریشان نہلا دھلا دیا کہ پریشان کرتے بھی دوئے خود بھی کل تک آتے چلی سیرا نہ دکھائے گیا مالے اے میری پاپا کشمیری نازار مجا اے میری بے دوا میری بیمار مجا کا بھی کیا برو میری سردار مجا اے میری صابرہ میری لاچار اے میری صابرہ میری لاچار نانا ہوئی تو تھی کوئی تازہ کتاب دو اماں جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب دو درود پڑھتے ہیں مدعو علیہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد الذي ليس لنهضه حد محدود ولا وقت ممدود ولا أجل معدود. صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبیب الہ العالمین شفیع المذنبین المخاطب طه و یاسین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلی اللہ علی صاحب دعوت النبوہ و صولت الحیدریہ و عصمت الفاطمہ و حلم الحسنیہ الشجاعت الحسینیہ العبادت الساجدیہ المعصر الباخریہ العاصر الجعفریہ العلوم الکاظمیہ الحجج الرضویہ الجود التخویہ النخات النقویہ الحیبت عسکریہ والخیبت الہی الخائم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكرهم وزائلهم ومصائبهم. ما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ارباب کرم، یہ شہادت کے ایام ہے جس میں شہزادی کی شہادت کی مجالس کرائی جاتی ہے. اسی لیے آج اس مقام پر دائرہ امیر مومن میں شہادت شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی شہادت اللهم صل على محمد وعلى محمد. شہادت کی مجلس میں مومنین عزادار خاتندار آئے ہیں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے. وہ شہزادی جس کے لیے رسول نے کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، کہا. اور کہا رسول نے کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی ایسا ہے کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. جس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے ایسا ہے کہ اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا ایسا ہے کہ اس نے مجھے ناراض کیا. اور جس نے مجھے ناراض کیا ایسا ہے کہ اس نے اللہ کو ناراض کیا. اسی لیے رسول نے کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا. بات بدلاؤں، ایک مثال دے دوں کہ ٹکڑا یعنی اگر میرے پاس اگر کوئی نوٹ ہو اور اگر میں اس کا ٹکڑا الگ کر کر اگر بازار میں کسی بچے کو دودھ چلانے کے لیے، تو لوگ وہ نوٹ کو دیکھ کر یہی کہیں گے کہ یہ بے وقوف ہے یا پھر نادان ہے، بے وقوف ہے یا پھر بے ایمان ہے کہیں گے. کیوں؟ اسی لیے کہ ٹکڑا ساتھ نہیں ہے، ٹکڑا ساتھ نہیں ہے. اب محشر میں جو لوگ رسول سے مودت کا دعویٰ کرتے ہیں اور شہزادی فاطمہ زہرا جس سے ناراض رہے گی تو فرشتے یہ کہہ کر انہیں جہنم میں ڈال دیں گے کہ یہ بے وقوف ہے یا پھر بے ایمان ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رسول نے کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا. عظمت شہزادی فاطمہ زہرا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مودت رسول رہے دل میں، مودت مولا علی رہے اور اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہو، تبھی وہ عظمت شہزادی فاطمۃ الزہرا سمجھ سکتا ہے. وہ لوگ کیسے سمجھیں گے عظمت شہزادی فاطمہ زہرا جو آج بھی معراج کے لیے اس غلط فہمی میں ہے، آج بھی اس فکر میں ہے
کہ رسول کو جو معراج ہوئی تھی وہ روحانی معراج تھی یا جسمانی معراج تھی؟ یہ کہا جاتا ہے کہ روحانی معراج تھی، کئی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ روحانی معراج تھی، میں بتلا رہا ہوں کہ نہیں، بلکہ رسول کی جو معراج تھی وہ جسمانی معراج تھی، اسی لیے کہ رسول کے ہاتھ میں عصا موجود تھا اور پیر میں نالین موجود تھی۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کی معراج جسمانی معراج تھی، اور معراج پر صرف ایک جوتی نہیں بلکہ 2 جوتیاں گئی تھی۔ معراج پر 2 جوتیاں گئی تھی، جس جوتی کو علی صاف کرتے تھے وہ پردے کے باہر رہی، اور جس جوتی کو شہزادی فاطمہ زہرا صاف کرتی تھی وہ پردے کے اندر چلی گئی۔ سلوات پڑھ دے مدعا اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اسی لیے رسول نے کہا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی ایسا ہے کہ اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے شہزادی فاطمہ زہرا کو راضی کیا ایسا ہے کہ اس نے مجھے راضی کیا۔ حضرت آدم جب جنت میں پرواز کر رہے تھے تو ایک نورانی محل دیکھا، تو داخل ہونا چاہا، جبریل کو آواز دی، حضرت جبرائیل آئے تو کہا کہ نورانی محل کون سا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ آؤ میں اندر لے کر چلتا ہوں۔ حضرت جبرائیل حضرت آدم کو اندر لے کر گئے تو حضرت آدم نے دیکھا کہ ایسا نورانی محل تھا جہاں پر ایک تخت تھا جس پر ایک شہزادی بیٹھی ہوئی تھی، اور حضرت آدم چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے مگر چہرے پر ایسا نور تھا کہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے آدم اپنے سر کو جھکا لو، اپنی نظروں کو جھکا لو، یہ وہ بی بی ہے جسے خلق کرنا نہ ہوتا تو خداوند عالم کائنات کو خلق نہ کرتا، تمہیں بھی خلق نہ کرتا۔ اسی لیے سر کو اور نظروں کو جھکا لو۔ حضرت آدم نے سر کو اور نظروں کو جھکا کر یہ سوال کیا کہ جبرائیل یہ بتلاؤ ان کے سر پر جو تاج ہے اور گلے میں گلوبند ہے اور کانوں میں جو بالیاں ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ جو بی بی تخت پر بیٹھی ہوئی تھی ان کے سر پر تاج تھا، گلے میں گلوبند تھا اور کانوں میں بالیاں تھی، ایک بالی کا رنگ ہرا تھا، ایک بالی کا رنگ لال تھا۔ تو اب حضرت جبرائیل نے کہا کہ سنو آدم، ان کے سر پر جو تاج ہے اس سے مراد ان کے بابا رسول اکرم محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد وعلى محمد۔ اور ان کے گلے میں جو گلوبند ہے اس سے مراد ان کے شوہر علی مرتضیٰ ہے، اور ان کے کانوں میں جو بالیاں ہے اس سے مراد ان کے بچے حسنین ہے۔ ایک بالی کا جو رنگ ہرا ہے اس سے مراد ان کے بیٹے حسن ہے جسے زہر سے شہید کیا جائے گا۔ ایک بالی کا رنگ جو لال ہے اس سے مراد ان کے بیٹے حسین ہے جسے زہر سے شہید کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم نے کہا کہ فاطمہ بِضْعَةٌ مِنِّی، اگر دیکھیے رسول کو دنیا سے جا کر کچھ ہی دن نہ گزرے تھے، اسی در پر آگ لائی گئی اس در پر رسول آ کر سلام کیا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ اسی در پر ملعون آگ لے کر آئے ہیں، خدا ان تمام ملعونوں پر لعنت کرے جنہوں نے شہزادی کا در جلایا ہے اور جس نے شہزادی کو قتل کیا ہے۔ در کو آگ لگائی گئی اور دروازے کو ٹھکلا گیا۔ شہزادی فاطمہ زہرا در و دیوار کے بیچ ایسے آئی کہ شہزادی کی پھسلیاں چور چور ہو گئی۔ شہزادی زمین پر گری اور گر کر کہا اماں فضا، میرا محسن مر گیا اماں۔ شہزادی پر کتنی تکلیف اور کتنا درد ہوگا
کوئی مرد نہیں سمجھ سکتا جب شکم میں بچہ ہو اور پہلو پر دروازہ گر جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دروازہ گرنے کے بعد شہزادی فاطمہ زہرا بغیر سہارے کے چل نہیں پا رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں عصا آ گیا تھا، ایک ہاتھ کمر پر آ گیا تھا اور کہہ رہی تھی کہ بابا سبتا علیہ مصائبکم لو انہا، بابا آگے بعد ایسے مصائب آئے روشن دنوں پر پڑھتے تو کالی رات میں بدل جاتے۔ شہزادی کی شہادت ہوئی ہے اور ہر کوئی آ کر آخری دیدار کر رہا ہے۔ مولا علی نے غسل و کفن دیا اور جنازہ لا کر گھر میں رکھا گیا، دالان میں رکھا گیا، ہر کوئی آخری دیدار کر رہا ہے۔ ایسے میں مولا حسین کونے میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ مولا علی نے کہا آؤ بیٹا حسین اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ مولا حسین کھڑے ہوئے ہو کر کہنے لگے کہ بابا ایسے ملاقات کروں گا جیسے زندگی میں ملاقات کرتا تھا، دوڑتا ہوا آ کر ماں سے لپٹ جاتا تھا۔ مولا علی مصلحت جان کر خاموش ہو گئے۔ مولا حسین پیتی آ کر کہنے لگے اماں زندگی میں رونے نہیں دیا، کیا جاتے جاتے آپ کے حسین کو رلاؤ گی؟ بندے کفن ٹوٹے، شہزادی کے ہاتھ بلند ہوئے، آواز آئی اے میرے لال میرے سینے سے لپٹ جا۔ مولا حسین سینے سے لپٹ گئے اور کہنے لگے اماں آج میں نے آواز دی، آپ نے بندے کفن توڑ دیے، اماں جب کربلا میں آواز دوں گا پشت ذوالجناح پر سے تو آپ آئیں گی نا اماں؟ کہا کہ ہاں بیٹا ضرور آؤں گی۔ مولا حسین کے سینے پر جب بھالا لگا روز عاشور، پشت ذوالجناح پر سے زمین پر آتے آتے آواز دی اماں آ جائیے اماں، آپ کا حسین زمین کربلا پر آ رہا۔ اللہم الان خطلت الحسین و خطلت الاولاد الحسین و خطلت الاصحاب الحسین و رضیت بے۔ مومنین آپ سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات مرحومین کے لیے اور خصوصاً میر احمد علی زوار علی اللہ مقامہ، استاد محترم میر صابر علی زوار علی اللہ مقامہ اور فرزانہ فاطمہ نوح خان میر حسن علی زوار، شہزادی بیگم کنیز عباس کنیز فاطمہ اور اس دائرہ مومن میں جو مومنین دفن ہے ان کی ارواح کے لیے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا کیسے سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا
قیامت بابا سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرا مصیبت کی گھڑی ہے جس گھڑی مجھے تیری زہرا مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا مصیبت کی گھڑی ہے جس گھڑی مجھے پر گرا جلتا ہوا پسلیاں ٹوٹی ہوا ہاتھ خمیدہ میرا پارا پارا ہے کلیجا مر گیا بات میں بچا جسم سے جان چلی ہے تیری زہرا مصیبت کی گھڑی ہے جب سے حسنین کے بابا سے سنا ہے یہ کلام اب مجھے کوئی مدینے میں نہیں کرتا سلام تب سے یہ حال ہے میرا اپنا غم بھول کے بابا بس مجھے فکر علی ہے تیری زہرا مصیبت کی گھڑی ہے مر گئی فاطمہ زہرا وصیت کر کے میرے والی میرے بچوں کا خیالات رکھے میرا شبیر تڑپ کر پیاس سے اٹھتا ہے رو کر میری نظروں میں وہی ہے تیری زہرا مصیبت کی گھڑی ہے آئے بابا تیری زہرا مصیبت کی گھڑی ہے حسین حسین علی علی السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام شہدائے کربلا خصوصاً سیدی مولا یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء الفرات السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن اجل اللہ تعالیٰ فرجک صلی اللہ تعالیٰ فرجک ظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اب پہلی جمعرات کی ٹائم ہے ہاں ہاں اب آنے والی جمعہ جی اور پہلی جمعرات 21 تاریخ آگے جنوری کی نمبر لے لیجیے جی 8897385140 شمشان جی اب جمعرات کو جی آئی جا رہا 4-5 بجے سر جی چلیے